السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں میٹھا در کے باپو عیدی بابا کے متعلق دوسری آڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ احساس انفو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس کو مزید معلوماتی بنا سکیں۔ کسی بھی فلاحی ادارے کے پاس موجود سب سے بڑے ایمبولینس سروسز کے بیڑے کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک کاروباری شخص نے انہیں 20,000 روپے دیے تو اس سے انہوں نے پرانی وین خریدی جسے ورکشاپ لے جا کر ایمبولینس کی شکل دی، اور یوں ایمبولینس سروسز کا وہ سفر شروع ہوا جو ان کی وفات کے بعد بھی جاری ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن کے بانی کے پیش نظر ہمیشہ انسانیت کی خدمت رہی۔ وہ اس ضمن میں رنگ، نسل، مذہب اور قومیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس حوالے سے ان کی زندگی میں بہت تنقید ہوئی اور لوگوں نے سنگین نوعیت کی الزام تراشیاں بھی کی، مگر ان کی ہمہ وقت اور اپنے والد کی نصیحت یاد رہی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہے۔ جب انہوں نے نومولود بچوں کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینکنے کے متعلق سنا اور دیکھا تو انہوں نے تمام عیدی سینٹرز پہ جھولے رکھوا دیے جن پر تحریر تھا، قتل نہ کرے، جھولے میں ڈال دیں۔ جھولوں کی وجہ سے ہزاروں جانیں بچی، کیونکہ اس سے قبل نومولود بچے سخت گرمی، بھوک، پیاس، شدید ٹھنڈک کے سبب چند سانسیں لے کر ہی انتقال کر جاتے تھے، اور یا پھر جانور ان کو چیر پھاڑ دیا کرتے تھے۔ نومولود بچوں کو گود لینے پر بھی انہیں سخت نکتہ چینی کا نشانہ بنایا گیا، مگر وہ حسب عادت مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مشن میں مصروف رہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بچوں کو شناختی کارڈ کے لیے والد کے نام کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام لکھ دیا جائے۔ اپنے مخصوص شلوار قمیض اور داڑھی کے سبب علیحدہ شناخت رکھنے والے عبدالستار عیدی کی سوانح حیات میں درج ہے کہ 1962 میں بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، لیکن جب صدر ایوب خان نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف انتخابات جیتنے کا جشن منایا تو وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ عبدالستار عیدی نے 1970 کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، لیکن وہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار نہ کر سکے، جس کی وجہ سے انہیں انتخابات میں کامیابی نہیں ملی۔ ان انتخابات میں عبدالستار عیدی کا انتخابی نشان بوتل تھی۔ ڈاکٹر عبدالستار عیدی نے بعد میں اپنے متعدد انٹرویوز میں اعتراف کیا کہ سیاست میں جانا ان کی غلطی تھی۔ انہوں نے فلاحی کاموں کے لیے سرکاری امداد نہیں لی اور از خود ملنے والی حکومتی امداد واپس کر دی۔ وہ عوام الناس کے پاس براہ راست جاتے تھے اور لوگ ان کی دل کھول کر فلاحی کاموں کے لیے مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالستار عیدی کے عظیم خدمات کے اعتراف پہ جہاں انہیں بے پناہ اعزازات سے نوازا گیا، وہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگاری سکے جاری کیے جو 50 روپے مالیت کا تھا۔ یادگاری سکوں کی تعداد 50,000 تھی۔ پاکستان میں اب تک کل 5 شخصیت سے منسوب سکے جاری کیے گئے ہیں۔ درجہ بالا سطور میں تحریر کیا ہے کہ موجودہ ڈیجیٹل عہد میں مغربی قول ہماری نئی نسل کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں اپنے اسلاف سے آگاہی ہی نہیں۔ اس طرح نئی نسل کے پسندیدہ کریکٹر اسپائڈر مین، بیٹ مین، آئرن مین اور سپر مین بن گئے ہیں۔
وہ نہیں جانتے کہ ہمارے ادب میں داستان الف لیلا، ٹارزن کی کہانی، امیر حمزہ، عمر عیار، ملا دو پیازا، ملا نصیر الدین اور شیخ چلی جیسے شعراء آفاق کریکٹر شامل ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ ہیری پوٹر سے واقفیت اور عمران سیریز اور انسپیکٹر جمشید سیریز سے عدم واقفیت کا ذمہ دار کون ہے، یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ سپر ہیرو کے طور پہ ہمارے بچے مغربی کریکٹر سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس تلخ حقیقت کو محسوس کرتے ہوئے السٹریشن کے شوقین پاکستانی ماریہ ریاض نے عبدالستار ایدھی کو سپر ہیرو کے طور پر متعارف کرایا۔ لاہور سے تاریخ رکھنے والی ماریہ سلطان نے ایدھی بابا کے نام سے خاکوں پر مبنی کتاب ترتیب دی ہے، جو انہوں نے فروخت کے لیے آن لائن پیش کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ماریہ سلطان نے بتایا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے بتایا ہے کہ ایدھی بابا کتنے سادہ طبیعت اور کس قدر رحم دل تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ عبدالستار ایدھی کی ساری طاقت ان کے دل میں تھی، جس کی وجہ سے وہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے اور اچھائی کو فروغ دیتے تھے۔ ماریہ سلطان نے اس حوالے سے آئندہ بھی کتب ترتیب دینے کا ارادہ کیا ہے تاکہ بچوں کو اپنے سپر ہیرو کے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی مل سکے۔ انسانیت کی خدمت پر یقین رکھنے والے ڈاکٹر عبدالستار ایدھی بے شک ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ اپنی آنکھیں عطیہ کر کے گئے تھے، جو یقیناً آج بھی انسان کو دکھ، تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں دیکھ کر تڑپ جاتی ہوں گی۔ لیکن جب فیصل ایدھی کی سربراہی میں ایدھی فاؤنڈیشن کو پوری تندہی سے مشن کی تکمیل میں دیکھتی ہوں گی تو کس قدر پرسکون ضرور ہوتی ہوں گی۔ شکریہ۔